حضور نے فرمایا بلال کا اشہد بھی اللہ اشہد بنا کے قبول فرماتا ہے۔ لوگوں نے کہا حضور بلال اذان پڑھے گا؟ حضور نے فرمایا انشاءاللہ یہی پڑھے گا۔ حضور نے حضرت بلال کو اب اصحاب صوفہ میں پڑھتے بھی تھے، باقاعدہ علم بھی حاصل کرتے تھے، نبی پاک کے پاس تعلیم حاصل کرتے تھے حضرت بلال حبشی۔ اب حضور نے فرمایا بلال یہ اذان کے لفظ ہیں تو اذان پڑھا کرے گا۔ جناب بلال حبشی کو اذان سکھا دی اور رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا چڑھ جا مسجد نبوی کے ساتھ مینارے پہ، چڑھ جا ایک کونے پہ اور چڑھ کے اذان پڑھ۔ اب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلی اذان تاریخ میں پڑھی، سب سے پہلی اذان۔ 2 مرتبہ حضرت بلال اذان نہیں پڑھ سکے جب تک رسول پاک موجود ہے، 2 مرتبہ۔ ایک مرتبہ تو مدینہ منورہ میں کسی وجہ سے حضرت بلال اذان نہ دے سکے، ایک مرتبہ تبوک سے واپسی پہ سو گئے۔ حضور نے فرمایا بلال تیری ڈیوٹی ہے ہمیں جگانے کی، حضرت بلال خود بھی سو گئے۔ سویرے جب اچھی طرح سے سورج چمکا تو رسول پاک کی آنکھ کھلی، حضرت بلال کو حضور نے آواز دی، جناب بلال چونک کے اٹھے، فرمایا تجھے کہا تھا جگانا ہے؟ یا رسول اللہ ساری رات جاگتا رہا، جب جاگنے کا ٹائم آیا تو سو گیا۔ میں نے کہا میں ذرا کمر سیدھی کر لوں، حضور بس لیٹا ہی ہوں تو آنکھ لگ گئی، ٹیک لگائی ہے بس میں نے، پتھر کے ساتھ آنکھ لگ گئی۔ حضور نے فرمایا چلو پڑھو اذان۔ حضرت بلال نے اذان پڑھی اور سورج چمکتے میں رسول پاک نے نماز ادا فرمائی۔ عزیز دوستو، حضرت بلال حبشی نے ہمیشہ اذان پڑھی، ہمیشہ۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایک دن حضرت بلال سے کہنے لگے بلال تو ساری زندگی اذان پڑھتا رہا، مزہ کب آیا اذان پڑھنے کا؟ مزہ کب آیا؟ حضرت بلال کہنے لگے ایک اس دن جس دن مجھے حضور نے اذان سکھائی تھی، بڑا لطف آیا تھا حضور سے اذان سیکھنے کا، اور فرمایا ایک اس دن مجھے مزہ آیا جب میں نے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان پڑھی ہے۔ حضرت بلال فرماتے ہیں سارے کافر زمین پہ کھڑے تھے گردنیں جھکائے، اور میرے مصطفیٰ کریم جب کسوا نامی اونٹنی پہ بیٹھے تھے نا اور میں اذان دے رہا تھا تو میں آج بڑا راضی تھا، میں کہہ رہا تھا یا اللہ کیا بات ہے، آج تو نے میرے حبیب کو کتنی عزتوں سے نوازا ہے۔ ایک ہے گھر کے کام کاج کرنا، اور میں پہلے بھی حدیث سنا چکا، حضرت بلال حبشی خود بخود لوگوں سے قرضہ لے لیتے تھے، حضور کو تکلیف ہی نہیں، بخاری مسلم بتاتی ہے خود بخود قرضے لے لیتے تھے، خود بخود نبی پاک کو تکلیف ہی نہیں دیتے تھے، کام کاج ہے مہمان آ جا رہے ہیں ان کی خدمت کر دی ہے۔ بلال نے خود ہی قرضہ اٹھا لیا، قرضہ اٹھا کے خود بخود حضرت بلال سودا لے آئے، سودا لا کے جناب بلال نے پکا دیا۔ ایک دن ایسا بھی آیا بخاری شریف کے لفظ ہیں کہ جن کے قرضے دینے تھے وہ کہنے لگے بلال سویرے قرضہ دو ورنہ تجھے لے جائیں گے، بکریاں چرانی پڑیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، کہا اگر کوئی بندوبست ہو گیا تو ٹھیک ہے ورنہ میں تو سویرے بھاگ جاؤں گا، میں شام چلا جاؤں گا، پیسے آ گئے تو مجھے پیغام بھیجنا آ جاؤں گا۔ سویرے فجر سے پہلے حضور نے پیغام بھیج دیا، فرمایا بلال تیری مدد کے لیے اللہ نے 3 اونٹنیاں سامان کی بھیج دی ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا گھر کا کام کاج خود سے سنبھال لیا تھا۔ ایک دن غائب ہو گئے حضرت بلال اذان دے کے، فجر کی اذان دے کے، ایک دن فجر کی اذان دے کے غائب نہیں ہونا چاہیے، کیا خیال ہے آپ کا؟ مؤذن کو اذان دے کے غائب اسے مسجد میں پھر رہنا چاہیے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھی، غائب ہو گئے، صحابہ ڈھونڈ رہے ہیں بلال کدھر ہے، اقامت پڑھے۔ حضور نے فرمایا ٹھہر جاؤ، بلال آئے گا تو اقامت پڑھے گا۔